اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج 18 تاریخ ہے۔ آج 18 تاریخ ہے اور اسے نسبت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول خلیفہ راشد داماد رسول جامع القرآن کامل الحیاء والاتقان سیدنا ابو عمرو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ آپ کا یوم شہادت ہے اور ہمارا یہ طریقہ ہے اہل سنت کا کہ ہم ہمارے محسنین جو ہے جنہوں نے ہم پر احسان کیا ان سے یاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ ایک مومن کے جو اوصاف ہونے چاہیے وہ سب آپ میں پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، جن میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے کیا، اور یہ قیامت تک ایسا شرف ہے جو کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ بعد میں ملے گا۔ یہ آپ کی وہ شان ہے جو بس آپ ہی کی شان ہے۔ آپ صاحب ہجرتین ہیں، یعنی پہلی جو ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف آپ اس میں بھی شامل تھے، اور دوسری مرتبہ جو ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ کی طرف آپ اس میں بھی شامل تھے۔ بہت کم لوگ تھے جنہیں یہ دونوں ہجرتوں میں شامل ہونے کا شرف ملا۔ آپ ایسے صحابی ہیں جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور اللہ نے آپ سے ایک ایسا کام لیا جس کام کی وجہ سے آج بھی انہیں پہچانا جاتا ہے، اور وہ ہے قرآن کو جمع کرنے کا کام۔ آج جو قرآن کا مصحف ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اسے ہم تک پہنچانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیدی رول رہا۔ آپ اس میں لیڈر ہیں۔ ایک لغت پر اسے جمع کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا، اور قرآن سے آپ کو ایک الگ ہی لگاؤ تھا، الگ ہی لگاؤ تھا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بزرگوں کے ایام مناتے ہیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی سیرت کو اپنا کر کے منائیں،
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ قرآن سے محبت کرے، قرآن سے اپنا لگاؤ مضبوط کرے، اپنا کنیکشن مضبوط کرے۔ امت کے حفاظ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اولین فہرست میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حافظ بنے، آپ کا قرآن سے اتنا لگاؤ تھا کہ ایک ایک رات کے اندر مکمل قرآن حالت نماز میں پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے، اور تلاوت سے اس قدر محبت تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے یا قرآن سکھائے۔ سیدنا عثمان غنی وہ ہے جو قرآن رسول اللہ سے سیکھے، پڑھے، اتنا پڑھے کہ آپ کی تلاوت سن کر کے لوگ اپنا قرآن پڑھنا درست کر لیا کرتے، اور ایسی محبت تھی قرآن سے کہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کی جب شہادت ہوئی، اس وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کو جب شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت جو قرآن شریف آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کے خون کے کچھ قطرے بھی اس مصحف پر گرے، اور آج بھی فرمایا گیا کہ وہ ترکی کے اندر کہیں لائبریری کے اندر وہ موجود ہے، لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے خون کے قطرے۔ ایسا لگاؤ کسی کو گھیر لیا گیا ہو، ایسے میں بھی بندہ اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھے۔ اتنے دنوں سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، دانا پانی بند کر دے، اس کے بعد بھی بندہ قرآن پڑھے، یہ بولنے میں آسان لگتا ہے، کرنے میں بڑا دشوار ہے، لیکن یہ عثمان غنی نے کر کے دکھایا۔ آج ہمارا حال ہم سے بہتر کوئی کیا جانے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، کب ہم نے اسے چھوا تھا، کب ہم نے اسے بولا تھا۔ ہم سے بہتر کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کرے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ نے آپ کو وہ دل عطا فرمایا، وہ محبت رسول عطا فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ شرف ہم اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کر کے، اسے اپنا کر کے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا، اور میرے ساتھی عثمان غنی ہوں۔ یعنی انہیں تو یہ بشارت یوں بھی مل گئی تھی کہ آپ جنت میں رسول اللہ کے ساتھی ہے، لیکن پھر بھی حضور کی اداؤں سے محبت کیسی تھی، سنتوں سے محبت کیسی تھی۔ آپ کو میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی مسجد کے انٹری میں گیٹ کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے بکری کا گوشت منگایا، دستی حصے کا گوشت، اور آپ نے وہیں پر بیٹھ کر کے اسے تناول فرمایا، وہیں بیٹھ کر کے کھایا، اور پھر بغیر وضو کیے، وضو آپ کا پہلے سے تھا، بغیر وضو کیے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کا دستی حصے کا گوشت منگا کر کے کھایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر تازہ وضو نہیں کیا تھا، اسی پہلے والے وضو سے نماز پڑھی تھی۔ میں نے بھی حضور کی اس سنت پر آج عمل کر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ عمل ایک مرتبہ کیا، جسے عثمان غنی نے دیکھا،
پھر بھی عمل کا جذبہ دیکھے کہ حضور کی ادا پر عمل کر لوں، ایک مرتبہ کرتے دیکھا ہے اسے بھی بجا لائے۔ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کے بعد آپ مسکرا دیے۔ اب بھائی کسی کو دیکھ کر مسکراتا ہے بندہ، مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی سنت ہے۔ مومن کو دیکھ کر مسکرانے پر اللہ رب العزت صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یوں ہی مسکرا دیے وضو کے بعد۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یوں حضور کی اداؤں سے انہیں محبت تھی۔ آج کا حال یہ ہے کہ بندہ سنت ابراہیمی قربانی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن جس سنت کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے انور پر سجایا، تمام نبیوں کی جو سنت رہی، جسے علماء اہل سنت نے واجب کا حکم دیا، اس سنت کو مٹانے کے لیے لوگ اتنے بےتاب ہوتے ہیں کہ میرا جانور ذبح ہو جائے اور میں اپنے نفس کا غلام بن کے دکھا۔ یہ حال ہے کہ نہیں معاشرے کا؟ وہاں کبھی عمل کیا، اس عمل کو بجا لانے کے لیے ایسا جذبہ اور اس امیر المومنین کا جذبہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اے عثمان اب تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا، جس کی یہ عظمت و شان ہو وہ تو حضور ایک مرتبہ کوئی عمل کرے، اس کے لیے اتنے بے چین رہے کہ میں بھی وہ عمل کر دوں، اور ہمارا ہاتھ کہیں اور ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سخاوت انتہائی مشہور ہے، بلکہ لوگ سیدنا عثمان غنی کا مال مانگتے ہیں۔ ہم سب مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان کا خزانہ عطا فرمائے، مانگنا بھی چاہیے، لیکن بندہ ساتھ میں ان کے جیسا ان کے دل کا صدقہ بھی مانگے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن جگر بھی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں دیتے، اور کچھ غریب ہوتے ہیں کہ 10 پڑا ہے تو 10 بھی دے دیتے، دیکھا جائے گا اللہ دینے والا ہے۔ تو آپ کتنا دیتے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا، آپ کے پاس کتنا ہے اور آپ کتنا دے رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر دیکھیں، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترغیب دلائی، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹائے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 اونٹ پالان کے ساتھ اور اس میں جو جو چیزیں لگتی ہے تمام خرچے کے ساتھ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں عطا کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی۔ آج اگر چندے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو کبھی ہمارے ذہن میں کچھ اور خیالات بھی شروع ہو جائیں گے، یہ لوگ وقت لے لیں گے۔ دین کے لیے چندہ کرنا یعنی یہ دین کی اللہ کی راہ میں مدد مانگنا، یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، اور دینا یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو میرے آقا پھر ترغیب دلا رہے، پھر سیدنا عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 200 اونٹ میں پیش کرتا ہوں، سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ پھر ترغیب دلائی میرے آقا علیہ السلام نے، تو یہی عثمان غنی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ ہم اگر یوں پیش کریں تو اب لاسٹ میں تیسری مرتبہ 300 کہہ دیا تو 300 ختم، لیکن فرمایا گیا، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ نے 100 اونٹ کہا، دوسری مرتبہ میں 200 کہا، تیسری مرتبہ میں 300 کہا، تو ہم اسے یوں کاؤنٹ کریں کہ پہلی مرتبہ 100 کہہ دیا، ختم ہو گئی تھی بات، پھر 200 کہا، پھر 300 کہا، یہ تمام کاؤنٹ ہوئے، پہلے 200 پہلے 100 پھر 200 یعنی 300 اور پھر 300 یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے؟
600 کا انہوں نے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا۔ ابھی مثال کے طور پر میں کہوں کہ شیخ محلے میں مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، یوں سمجھیے کہ 1.5 کروڑ کا خرچہ ہے، کون ہے جو کہتا ہے؟ اب کسی نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں 1 لاکھ دینے کا اعلان کرتا ہوں، پھر ترغیب دلائی گئی، وہی بندہ کھڑا ہوا بھائی 1.5 لاکھ، تو وہ کیا ہوگا کہ اب 1.5 لاکھ تک آ گئے۔ لیکن عثمان غنی کی شان دیکھیں کہ اب وہ 2.5 لاکھ ہو گئے، پہلے لاکھ پھر 1.5 لاکھ، تو یوں انہوں نے 600 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کیا۔ اب آج معاشرے میں کیا ہوتی ہے، میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اعلان یقیناً بہت ہوتے ہیں، لوگ دیتے بھی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اعلان کرنے والا اعلان کر کے بری الذمہ ہو گیا، اب اس سے اس کی وصولی کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو اس کا ذمہ دار ہے وہ جائے گا کہ بھئی آپ نے وہ 1 لاکھ کا اعلان کیا اب دے دیجئے، پھر وہ انسٹالمنٹ میں آئے گا، کوئی 1 سال بھی دے دے گا، لیکن جانے والا کون ہوگا؟ جو ٹرسٹ کا ذمہ دار ہوگا وہ جائے گا۔ عثمان غنی کی عظمت و شان پر قربان، اعلان تو کیا تھا کہ میں اتنا دوں گا، لیکن جب دینے کے لیے آئے تو فرمایا گیا، اعلان کتنے کا کیا تھا؟ 600 اونٹ کا۔ مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 950 اونٹ عطا فرمائے۔ اعلان کیا تھا، اس سے زیادہ دیا، اور اتنا دے کر کے چھوٹ نہیں گئے، فرماتے ہیں کہ 50 گھوڑے بھی اللہ کے راہ میں، اس دور کے 1000 سکے بھی دیے، اور آگے لکھتے ہیں کہ اس پر بھی بس نہیں کیا، اور 10,000 سکے اللہ کی راہ میں عطا فرمائے، اور 10,000 سکے اللہ کی راہ میں عطا فرمائے۔ تو ہم لکھوا دیں، پھر ادا کرنے کے لیے ہم خود جائیں، کسی سے قرضہ لیا ہے، ہم خود وہاں پہنچے کہ بھئی میرا کتنا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کال کریں، ہمیں ریمائنڈ کرائے کہ بھئی میرا کتنا ہے، پھر ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ یہ اپنی ذمہ داری سے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے عثمان تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو تو پھیر دے، وہ یہ عرض کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی بھی جب قبر پر جاتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، آپ اس کا بندہ بن کے تو دیکھیں، ہم فقط کہلانے کے بندے رہتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے دیکھیں۔ کوئی اگر ہماری حمایت کر دے دنیا دار تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہماری چھاتی پھول جاتی ہے۔ ارے اللہ کا بندہ بن کے دیکھ، اس سے بڑا حمایتی کون ہے؟ پھر دیکھو کہ آپ کے مزاج کیسے بن جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جب گھیر لیا گیا اور دشمن حملہ ہوئے تو فرمایا گیا ملک شام کے اندر ایک شخص کو دیکھا گیا جو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، اور وہ اندھا ہے، اسے نظر بھی نہیں آتا، اور منہ کے بل اوندا گرا ہوا ہے، اور وہ یہ صدا لگا رہا ہے، ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا، ہائے افسوس میں جہنمی ہو گیا۔ اب اس کی حالت ہی ایسی تھی کہ بندے کو اس پر ترس آ جائے، اور پھر وہ یہ صدا لگائیں کہ میں جہنمی ہو گیا۔ تو ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بھئی وجہ کیا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اپنے بارے میں جہنم کا تم اعلان کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے گھیر لیا گیا تو ان گھیرنے والوں میں بھی شامل تھا، اور جب ان کے گھر میں ہم داخل ہوئے تو میں تلوار لے کر کے ان کے قریب گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے مجھے ڈانٹا۔ جب انہوں نے مجھے ڈانٹا تو میں نے ان کو تھپڑ مار دیا۔ یہ میری بے ادبی تھی، میں نے یہ جسارت کر دی۔ جب میں نے انہیں تھپڑ مارا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی،
کیا دعا فرمائی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں 4 باتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی تو کاٹ دے، اس کے پیروں کو بھی کاٹے. اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں داخل کرے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ 3 باتیں تو میں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. میرے ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں، میرے پیر بھی کٹ چکے ہیں، میں اندھا بھی ہو چکا ہوں. جب اللہ نے ان کی ان 3 باتوں کو بھی لاج رکھی ہے تو مجھے اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ میں جہنم میں بھی داخل کر دیا جاؤں. تو یہ اللہ والے جب اللہ کے بنتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم ڈھالنے کی کوشش کریں، سنت کے مطابق چلے. ایسا کردار ہمارا ہو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے. کردار کو اپنے سنت کے مطابق ڈالے. اللہ کریم مجھے آپ کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کو اختتام ہوئی اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک آخری اعلان ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا نوری قافلہ اس مہینے جولائی میں جانے والا ہے کوسمبا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے جلدی نام لکھوا دیں. کم سے کم 15 سال کی عمر ہے، میکزیمم کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. آپ شرکت کی کوشش کریں. السلام علیکم. پوچھو یہ تو کر لیسو میں یہ تو میں بات کر لیتا